السلام علیکم۔ قرآن پاک میں دو آیتیں ایسی ہیں جنہیں عرش کے نیچے کا خزانہ کہا گیا ہے۔ تو آئیے آج مل کر سورۃ البقرہ کی انہی آخری دو آیات کے گہرے معنی اور ان کے روحانی فوائد کو سمجھتے ہیں جو ایمان اور رحمت سے بھری ہوئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ان آیات کو قرآن کا ایک خاص خزانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایمان کی ایک مکمل تعریف ہے، اللہ کی رحمت کا ایک پکا وعدہ ہے اور ایک ایسی خوبصورت دعا ہے جو جیسے ہر مومن کے دل کی آواز ہو۔ اور دیکھیں، ان کی اہمیت کا اندازہ تو اس حدیث سے ہوتا ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو شخص رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لینا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کافی ہونے کا مطلب ہر طرح کی مصیبت سے حفاظت، روحانی سکون اور بے حساب اجر کے لیے۔ سوچیں یہ کتنا بڑا وعدہ ہے، اور جب ہم ان آیات کے معنی کو سمجھیں گے تو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ یہ وعدہ کیسے پورا ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 285۔ یہ وہ آیت ہے جو بتاتی ہے کہ ایک مومن کا ایمان اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کی پوری تعریف۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر ہمارا پورا اسلامی عقیدہ کھڑا ہے۔ اس آیت کی شروعات ہی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، ایک اتحاد سے ہوتی ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین سب کے سب اس بات پر ایمان لاتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ ایمان کی ایک مشترکہ، ایک مضبوط بنیاد ہے۔ تو سب سے پہلے اور سب سے اہم، اللہ پر پکا ایمان۔ وہی تو ہر چیز کا مرکز ہے، ہر چیز کا خالق۔ پھر آتے ہیں فرشتے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا جو اس کے حکم سے اس کائنات کا سارا نظام چلا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان، اور ہاں، صرف قرآن پر نہیں بلکہ جتنی بھی کتابیں پہلے آئی ہیں ان سب پر۔ اور پھر آخر میں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسول، ان سب پر ایمان۔ اور یہاں آ کر ایمان کے ستون مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی اہم اسلامی اصول سامنے آتا ہے۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سیدھا سا ہے کہ ایک مسلمان تمام نبیوں کی عزت کرتا ہے اور سب کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایمان کی یہ بنیادیں تو سمجھ آ گئیں، لیکن ان کو جاننے کے بعد ایک مومن کا رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ آیت کا اگلا حصہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ دو لفظ ہیں، سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ بس یہی ہے ایک مومن کا رویہ۔ کوئی اگر مگر نہیں، کوئی بحث نہیں، جو حکم ملا اسے فوراً مان لیا، اور پھر دیکھیں فوراً ہی اللہ سے مغفرت بھی مانگ لی۔ یہ ہے انسان کی عاجزی۔ اچھا، اب چلتے ہیں اگلی آیت یعنی آیت 286 کی طرف، اور یہاں بات کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ اب بندہ نہیں بلکہ اللہ بات کر رہا ہے۔ یہ آیت تو جیسے اللہ کی رحمت اور شفقت کا کھلا اعلان ہے۔ اکثر ایک سوال، ایک ڈر سا دل میں آتا ہے نا، کہ کیا اللہ ہم پر ہماری ہمت سے زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے؟ تو سنیں، یہ آیت اسی سوال کا کتنا تسلی بخش جواب دیتی ہے۔ اور جواب بالکل صاف اور واضح ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ سبحان اللہ! یہ اللہ کی رحمت کی شاید سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس نے دین کو مشکل نہیں بنایا، بلکہ ایسا بنایا ہے جسے ہم پورا کر سکیں۔ جو بھی حکم ہے اسے پورا کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ دیکھیں، ایک بوجھ وہ ہوتا ہے جو ہم خود اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں، جس سے ہم ڈرتے رہتے ہیں، اور ایک وہ ذمہ داری ہے جو اللہ ہمیں حقیقت میں دیتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ بالکل صاف ہے کہ وہ جو ذمہ داری دیتا ہے وہ ہمیشہ ہماری برداشت کے اندر ہی ہوتی ہے۔ پھر بات آتی ہے ذاتی ذمہ داری کی۔ اصول بہت سیدھا ہے، اچھا کام کیا اس کا فائدہ بھی اسی کو ملے گا، برا کام کیا تو اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ مطلب ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ اور اب جو آیت کا باقی حصہ ہے وہ تو بس اللہ سے ایک بہت ہی پیاری، ایک بہت ہی ذاتی گفتگو ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو سیدھے دل سے نکلتی ہے، جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ تو یہ دعا ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یا رب، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا۔
پھر دعا ہے کہ ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا پچھلی قوموں پر ڈالا گیا تھا۔ پھر اپنی کمزوری کا اظہار ہے کہ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جسے اٹھانے کی ہمیں ہمت ہی نہ ہو، اور اس کے بعد معافی، بخشش اور رحمت کی ایک جامع التجا، اور آخر میں اللہ کو اپنا سب کچھ، اپنا مددگار مان کر یہ دعا کہ ہمیں کفر پر غلبہ عطا فرما۔ تو چلیں اب ساری بات کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ اسی وعدے سے نا کہ یہ آیتیں ایک مومن کے لیے ڈھال کی طرح ہیں۔ تو آخر اس ڈھال کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی رات کو یہ آیتیں پڑھتا ہے تو اسے رات بھر کی حفاظت مل جاتی ہے، شیطان قریب نہیں آتا، دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، ہر طرح کے ڈر اور خوف سے نجات ملتی ہے، اور اصل میں یہ ایمان اور عمل کا ایک مکمل پیکج ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ ان آیتوں میں جو ایمان بتایا گیا ہے اسے اپنے دل میں اتار کر، اللہ کی رحمت پہ پورا بھروسہ کر کے اور بالکل عاجزی کے ساتھ یہ دعا مانگ کر ہم اپنی زندگیوں میں وہ حقیقی سکون اور حفاظت کیسے لا سکتے ہیں؟